اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مال الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ کسی وقت یا محمد، کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا، دم نزا بھی زباں پر یہ کلام چل رہا ہے۔ مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ دین، جو کہ ہر جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کو بہت اچھے انداز سے شیئر بھی کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ راہ دین پروگرام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے آپ تک دین کی بات پہنچے، آپ تک دین کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پہنچیں۔ آپ اگر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں آتی تو آپ نماز اس پروگرام کو دیکھ کر، پروگرام کے اندر بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، ان کو آپ سنیں اور اس پہ عمل کریں اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو اس کا ثواب جو ہے پھر آگے تک بھی آپ نے عمل کیا اور وہ ثواب کو آگے تک آپ نے اس کو عمل کو آگے تک پہنچایا تو آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ حیدرآباد نیوز بھی ثواب کا حقدار ہوگا، راہ دین پروگرام کی ٹیم بھی ثواب کے حقدار ہوگی۔ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہم نے سجایا ہے، ہر طرح سے الحمدللہ اچھے انداز سے سجاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت عالمی وبا کرونا وائرس میں بہت کمی آئی ہے، اللہ کریم اس کو بالکل ہی جو ہے وہ جڑ سے ہی اللہ کریم اپنے کرم سے ختم فرمائے۔ آج ہمارے درمیان ایک مہمان موجود ہیں، آپ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں اور بہت پیارے انداز سے سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بھی پڑھتی ہیں۔ میری مراد نادیہ سہروردی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد نیوز کے لیے ٹائم عطا کیا۔ جی شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ تو کام اتنا اچھا ہے کہ ظاہر ہے رائے حبیب میں سب لوگ چل رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اس طرح سے نئے لوگوں کو بھی آنا چاہیے یہاں پہ اور حصہ لینا چاہیے۔ جی اور میں آپ کو ایک بات بتا چلوں، الحمدللہ حیدرآباد نیوز یہ واحد ایسا ویب چینل ہے، سوشل میڈیا کا نمبر 1 چینل ہے کہ جو کہ الحمدللہ ہر ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے الحمدللہ، اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس چینل کے مالکان کو بھی دارین کے نعمت سے مالا مال فرمائے۔ چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اس راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں اس بزم کا، برکت والا دن جمعۃ المبارک، کلام ربانی کی تلاوت سے آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، کلام ربانی کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز کرا۔ کیوں نہ ثنا خان کو پڑھانے سے پہلے ایک اشعار میں بھی حمد باری تعالیٰ کا شامل کروں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا، فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ۔ جی ناظرین، میں ملتمس ہوں نادیہ سہروردی صاحبہ سے کہ وہ نعت اور حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، سبحان اللہ۔ اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں
بہت اچھی نعت ہے کہ جو لوگ مدینے سے ہو کر آئے ہیں ماشاء اللہ، تو یہ ان کے لیے ہے کہ مدینہ پاک سے جو لوگ لو لگاتے ہیں، مدینہ پاک سے جو لوگ لو لگاتے ہیں، خود اپنے در پر انہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں. سبحان اللہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھنے نبی کا، انہیں پوچھ لو نبی کا، جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لو چلا ہوں میں لحد میں، لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں مدینے، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کیا بات ہے، بہت خوبصورت. آئے، تیری جالیوں کے نیچے نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت پیاری حمد و نعت. اللہ کریم آپ کو نادیہ سرودی صاحب کو برکت عطا فرمائے. ناظرین، وقت ہوا ایک وقفے کا. دیکھتے رہیں راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھان پوئے زہرا بلڈرز ۽ ڈیولپرز جو
आसाइशुन सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं प्रोग्राम राह दीन में। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हैदराबाद न्यूज़ से हाजिर खिदमत हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हाफिज़ फ़याज़ुल हसन चिश्ती साहब, सरबराह तहरीक औसाफ़ुल कुरान, और आप सरपरस्त आला हैं औसाफ़ुल कुरान पब्लिक मॉडल स्कूल। और आप माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से, बहुत सारे बेहतरीन अंदाज से शोबाजात स्कूल के माशाल्लाह चला रहे हैं, दीनी दरसगाह चला रहे हैं, जिसमें दरस निज़ामी हैं और शोबा हिफ्ज़ो नाज़रा की तालीम भी दी जाती है। तो इंशाल्लाह अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। आज से जो हमारा जो मौजू है वह अज़मत साहब है। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लामा साहब मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा अल्लामा साहब, आज का जो मौजू मैंने रखा है वो अज़मत सहाबा है, तो उस हवाले से चलते हैं। पहले सवाल की जानिब, सहाबी किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर अज़मत सहाबा के उन्वान पर बोलने का मौका दिया। मैंने जो आय मुबारका आपके सामने तिलावत की है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। वल्लज़ीन माहू, और उनके जो साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। तो सहाबा जितने भी थे वो सारे, जब कुफ़्फ़ार की बारी आती थी वो सख्त हो जाते थे, और जब आती थी आपस की बारी तो आपस में एक दूसरे के लिए वो रहम दिल हो जाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, आपकी महफिल में चंद लम्हे बैठे हों और ईमान की हालत में उनका विसाल हुआ, तो उसे सहाबी कहते हैं। तो सहाबी बहुत आला दर्जा है। नबूवत के बाद
سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ صحابیت کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا دور میرا ہے، میرے بعد والوں کا، ان کے بعد والوں کا، ان کے بعد والوں کا، یعنی جو لوگ جتنا میرے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ان کا درجہ بلند ہوگا۔ تو لہذا صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا اسے صحابی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہوتا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام کے لیے کیا کیا ان کے جیسے قربانیاں تھیں، اس حوالے سے صحابہ میں جتنے صحابہ تھے ان میں افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ افضل البشر کا معنی ہے بشریت میں سب سے افضل، بشریت میں سب سے ٹھیک، بشر انسان کو کہتے ہیں، اور انسانوں میں جو سب سے افضل ہے صحیح، وہ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، کیونکہ انبیاء کا جو درجہ ہے وہ صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ انبیاء میں بھی درجات ہیں، رسول اور پھر نبی کی جمع انبیاء، لیکن انبیاء کے بعد نبی جتنے بھی ہیں وہ صحابہ سے افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد جو سب سے پہلا جن کا درجہ آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد ہر حوالے سے اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تبلیغ کی باری آئی تو تبلیغ کے میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ قربانی کا معنی ہے پیش کرنا، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مسجد حرام میں جا کر خطبہ دیا، کفار مشرکین ٹوٹ پڑے اور انہوں نے آ کر حملہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت صحابہ نے باہر نکال لیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو انہوں نے اس قدر زود و کوب کیا آپ لہو لوہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے کر گئے اور آپ کی والدہ کے پاس۔ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تجھے منع کیا ہے، تو جس محمد کے پیچھے جاتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں اتنا اذیت ملی، تکلیف ہوئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا آپ فرماتے ہیں میرے نبی کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ والدہ نے کہا پانی پی لو، آپ نے فرمایا اس وقت تک پانی میرے اندر نہیں جائے گا جب تک مجھے اپنے نبی کا پتہ نہ چلے۔ کیا بات، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہوگی۔ تو پھر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن موجود تھی، تو انہوں نے بتایا الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا اور کچھ کھایا، یعنی اس قدر ان کی محبت تھی اسلام کے لیے۔ اگر وہ تبلیغ کی بات ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نظر آتے ہیں، اگر مال کی باری آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو امیہ کافر ظلم کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کیوں تو تشدد کر رہا ہے، کیوں اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ احد احد کہتا ہے، یہ محمد کا نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اسے ابو بکر صدیق کو کیا آزاد کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اس کو کون لے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اسے لوں گا۔ اچھا، حضرت بلال کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس کو کون لے گا؟ ٹھیک ٹھیک۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو منہ مانگے دام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے دیے۔ تو امیہ کہنے لگا یہ کالا، یہ حبشی ہے اور تم نے اس قدر مہنگے داموں ان کو خریدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو کیا پتہ، یہ ہے تو کالا لیکن اس کا اندر صاف ستھرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم نے ان کو خریدا ہے اور خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دور جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین پنجن اے 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس، دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی سپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، کورڈ پارکنگ، چلڈرن پلے ایریا، جمنیزیم، پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد۔ نور فاطمہ بلیسنگ تجربے، جدت اے خوبصورت یہ جو حسین امتزاج۔ بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987۔ کہ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پروگرام راہ دین میں۔ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی حیدرآباد نیوز سے حاضر خدمت ہے۔ جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے۔ ہمارا موضوع عظمت صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ قاری فیاض الحسن چشتی صاحب۔ جی علامہ صاحب، وقفے سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اس کو کنٹینیو کریں۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ کہ دوبارہ آپ نے مجھے موقع دیا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. اسلام کے لیے بات آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بے شمار قربانیاں دی. اگر ان کے مال کی بات آئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال بھی اسلام کے لیے پیش کر دیا. تو اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک جنگ کے موقع پر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے سامنے تھے اور ان کا بیٹا کافروں کی طرف سے تھا اور حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے تھے. تو جب ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا کہنے لگا ابا جان ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے میں کافروں کی طرف سے تھا, میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں چاہتا تو آپ کو شہید کر دیتا لیکن میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم جس وقت تو کافروں کی طرف سے تھا میں مسلمانوں کی طرف سے تھا, اگر تو میرے سامنے آتا تجھے میں بیٹا نہ سمجھتا بلکہ کافر سمجھ کر واصل جہنم. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جان کی بات آئی تو آپ نے اپنی جان کو پیش کیا, مال کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مال کو پیش کیا, اگر اولاد کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے بھی پیچھے دریغ نہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت ہر وقت چاہتے میرا سب کچھ اسلام کے لیے چلا جائے. اچھا ہم سے ایک سوال تھا, سوال تھوڑا طویل ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں کہیں تو آپ نے کیا سلوک فرمایا ان سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی والدہ نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تو حضرت ابو بکر صدیق ادھر والدہ کا ادب تھا, بوڑھی تھی, اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات تھی تو ان سے رہا نہ گیا, چپ کر کے وہ چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر روتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری والدہ نے کچھ آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں, مجھ سے رہا نہ گیا, میں اس لیے گھر کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آپ مہربانی فرمائیں دعا کریں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے, میں آمین کہتا ہوں تاکہ میری والدہ مسلمان ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, حضرت ابو بکر صدیق نے آمین کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اسلام قبول کر لیا. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں. کاتب وحی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لکھ رہے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن حضرت ام حبیبہ ہماری ماؤں میں سے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تو انبیاء کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں قرآن نے کہا ان نبیُّ علی المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق ہے تم پر اور ان کی جو بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن حضرت ام حبیبہ ہمارے نبی کی زوجہ اور ہماری ماں تھی. تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ہمارے ماموں بھی لگتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے کام کیا. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ اہل سنت کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟
اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ بھی حق پر تھے اور حضرت علی المرتضیٰ بھی حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا تھی وہ خطائے اجتہادی تھی، اور خطائے اجتہادی وہ ہوتی ہے جس پر ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے موقع پر بالکل صحیح تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ بھی اپنے موقع پر بالکل صحیح تھے۔ اس لیے نہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں اور نہ حضرت علی المرتضیٰ کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی حق پر ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر ہیں۔ اچھا حضرت، یہ تو خیر اپنا عظمت صحابہ ہو گیا، ابھی لاک ڈاؤن تو حضرت آپ کو پتہ ہے نرمی ہو چکی ہے، کھل بھی گیا، اسکول بھی کھل گیا، تعلیمی ادارے کھلے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پاکستانی قوم نے کرونا جیسی موذی مرض کا مقابلہ کیا، ہر طرح سے، ہر حوالے سے، خواہ وہ اسکول کے معاملات ہوں، خواہ وہ مارکیٹس وغیرہ ہوں، ہر جگہ پر ہر کسی نے اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے صدقے سے پاکستان میں کوئی اتنا جانی نقصان نہ ہوا جتنا باہر کے ملکوں میں نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اور اس ملک کے پیچھے اللہ کے نیک بندوں کی، ولیوں کی دعائیں ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے پیچھے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس موذی مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تقریباً مارکیٹیں بھی کھل چکی ہیں، کاروبار کھل چکا ہے، شادی حال کھل چکے ہیں، اب اسی طریقے سے زندگی چل رہی، معمول پر آ گئی ہے، اور اسکول بھی اب شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو تعلیم کا معاملہ بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، وقفے کا دیکھتے رہنا ہے دن پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائण چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کھان پوءِ زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاڳاپيل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دور جدید جی سمورن سہولتن سان روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھیل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین، پنجن ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स، दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स,
standby generator, covered parking, children play area, gymnasium. Projects त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग, तजुर्बे, जिद्दत ऐं ख़ूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिज़ाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. جی ویلکم بیک ناظرین، پر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے محمد علی نقشبندی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ قاری فیاض الجیشی صاحب۔ علامہ صاحب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ان کی محبت کا ایک واقعہ میں گوش گزار کرتا ہوں، سامعین کے نظر کرتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گورنر تھے، آپ کے پاس شام کا ایک ایلچی آیا آپ کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ تو کھانے کا وقت تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھانا لگائیں۔ کھانا لگایا گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت رسول کے مطابق نیچے بیٹھ گئے، اپنے نوکروں کو بھی بلایا اور مہمان کو بھی ساتھ بلایا، بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھاتے رہے، مہمان نے ایک دو لقمے کھائے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان باہر سے آتا ہے، اس کے لیے بڑا انتظام ہوتا ہے، شراب کباب پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ تو جب وہ مہمان چلا گیا تو دیگر صحابہ نے کہا، اے امیر معاویہ، آج آپ نے اس مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ کیا میسج لے کر گیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ اتنا پیارا میسج لے کر گیا ہے کہ اس میسج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اس پیغام کی وجہ سے۔ تو وہ کیا میسج تھا، وہ کیا پیغام تھا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا تو وہ میسج یہ لے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں وہ اپنے نبی کی سنت سے پیار کرتے ہیں، ایک۔ اور دوسرا میسج وہ یہ لے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان میں بڑا چھوٹا سب برابر ہیں، نوکر بھی گورنر بھی سارے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی تشتری میں بیٹھ کر۔ اور تیسرا میسج وہ یہ لے کر گیا ہے کہ جن کے درمیان اپنے نبی کی محبت کا اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے کہ وہ اپنے مہمان کو بھی اسی طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اور یہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے لیے قابل رشک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس قدر پیار کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہوں گے، کس قدر پیار کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک منقبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا
کس قدر بو بکر تیری شان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانی اثنین آیہ قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ علامہ صاحب کوئی امت کے نام پیغام آپ دینا چاہیں جناب؟ ہاں، آج میرا پیغام یہ ہے، اس وقت تحفظ ناموس رسالت کے لیے تمام مسلمان سراپائے احتجاج ہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ فرانس والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے خاکے جاری کیے، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو واپس بلایا جائے اور ان کا جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے اور ہمارا جو سفیر ہے اس کو واپس بلایا جائے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کی عظمت پر کچھ لوگ زبان درازی کر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، حضرت ابو سفیان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت وقت سے کہ تم ان کو لگام دو، کیونکہ یہ تمہارا آئینی فرض ہے کہ عوام نے تمہیں ووٹ دے کر یہ تمہارے اوپر فرض قائم کر دیا ہے کہ تم صحابہ کی ناموس کے لیے، اہل بیت کی ناموس کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو قانون بنا ہوا ہے، ہم نئے قانون بنانے کی نہیں مطالبہ کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں جو تمہارے پاس قانون بنا ہوا ہے اس پر امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو مسلک بریلوی میں ہوں، مسلک دیوبند میں ہوں، مسلک اہل تشیع میں ہوں یا مسلک اہل حدیث میں ہوں، کسی بھی مسلک کا کوئی بھی ہو، جو بھی نبی کی گستاخی کرے، صحابہ کی گستاخی کرے، اہل بیت کی گستاخی کرے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو ایسا سبق دیا جائے اس کے بعد دوبارہ وہ ان کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق دے۔ اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب قائد اہل سنت بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، بالکل قائد اہل سنت، مجاہد اہل سنت، شہر اہل سنت جناب مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو میں اپنی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنی بہترین خوبصورت اور روحانی، وجدانی، یقانی، ایمانی خوبصورت انداز سے علماء اکرام، مشائخ غزام کی جس میں شرکت کری اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو مبارکباد بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم مفتی منیب الرحمان صاحب اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سر و تاج قیامت عطا فرمائے۔ اس پیج کو لائک بھی کرتے ہیں، پروگرام کو شیئر بھی کریں۔ اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ علامہ صاحب کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے علامہ صاحب، اور اب انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، میری پوری ٹیم، حیدرآباد نیوز کی رائے دین پروگرام کی پوری ٹیم کو دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا۔
का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987।